محترم ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا مبارک عمل بھی ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، جس میں فرشتے بھی شریک ہیں، اور جس کے ذریعے ایک مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ کیا واقعی درود شریف پڑھنے والے کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جذباتی کہانیاں یا غیر مستند واقعات بیان نہیں کریں گے، بلکہ صرف قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں درود پاک کی عظیم فضیلت، اس کی برکتوں اور اس کے روحانی اثرات کو جانیں گے۔ ویڈیو کو آخر میں ہم ایک ایسی اہم بات بھی بیان کریں گے جسے جان لینے کے بعد انشاءاللہ آپ درود پاک کو اپنی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے پوری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ کوئی بھی اہم بات آپ سے رہ نہ جائے۔ درود شریف پڑھنے والے سے 10 چیزیں دور بھاگتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا عمل بھی ہے جو چند لمحوں میں انسان کے دل کو سکون دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے اور بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے؟ ایک ایسا ذکر جس کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا اور جس میں فرشتے بھی شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت درود پاک کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تو ایک مومن کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے اس مبارک عمل میں شامل ہو۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت کسی بندے کو مل جائے تو اس کی زندگی میں امید پیدا ہوتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، عبادت میں لذت آتی ہے اور انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ صرف درود پڑھنے سے ہر دنیاوی مصیبت لازماً ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ درود شریف اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے عظیم اسباب میں سے ایک ہے، اور اللہ کی رحمت بندے کی دنیا و آخرت دونوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے بہت سے اہل علم نے نصیحت کی ہے کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود پاک پڑھنا دعا کی قبولیت کے ادب میں شامل ہے۔ ناظرین، آئیں اب دوسری ایسی نعمت کی طرف بڑھتے ہیں جو درود پاک کی کثرت سے حاصل ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ ہم ہر بات قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمارا علم بھی صحیح ہو اور ہمارا عمل بھی۔ دوسری چیز، غم اور پریشانی میں اللہ کی مدد۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جسے کبھی غم، پریشانی، بے چینی یا مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، لیکن ایک مومن کی اصل طاقت یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے کے لیے مخصوص کروں؟ گفتگو کے آخر میں جب انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں اپنی پوری دعائی درود پر مشتمل کر دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہاری تمام فکریں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ درود پاک بندے کے لیے اس کی مدد اور رحمت کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو کبھی مشکل نہیں آئے گی، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت، صبر اور آسانی عطا فرماتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا کہ جب انہوں نے درود پاک کی کثرت کی تو دل کا اضطراب کم ہونے لگا، عبادت میں سکون آنے لگا اور اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا گیا۔ اگر آپ بھی ذہنی دباؤ یا پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ روزانہ محبت اور اخلاص سے درود ابراہیمی یا کوئی بھی مسنون درود پڑھنے کی عادت بنائیں۔ تیسری چیز، روحانی بخل سے نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت اہم بات ارشاد فرمائی کہ بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔
یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ درود نہ پڑھنا ایک ایسی محرومی ہے جس سے مومن کو بچنا چاہیے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو محبت اور ادب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ ایمان کی علامت بھی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر اکثر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لکھ دیتے ہیں لیکن درود نہیں لکھتے۔ ایک مومن کی کوشش ہونی چاہیے کہ جب بھی رسول اللہ کا ذکر آئے تو ادب کے ساتھ درود ضرور پڑھیے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بہت بڑی قدر ہے۔ چوتھی چیز، قیامت کے دن رسول اللہ کے قریب ہونے کی امید۔ قیامت کا دن انتہائی سخت ہوگا، ہر انسان اپنی نجات کی فکر میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ سوچئے، اگر کسی مومن کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو جائے تو یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ یہ قربت صرف الفاظ دہرانے سے نہیں بلکہ سچی محبت، اخلاص اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ صرف زبان سے درود نہ پڑھیں بلکہ اپنی زندگی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ دنیا کی کامیابیاں عارضی ہیں لیکن آخرت کی کامیابی ہمیشہ کے لیے ہے۔ درود پاک ان اعمال میں سے ہے جو بندے کو آخرت کی کامیابی کی طرف لے جانے والے اسباب میں شامل ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ آئیے اب اگلے اہم نکات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پانچویں چیز، گناہوں کی معافی کی امید۔ انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی بھی شخص گناہوں سے مکمل طور پر محفوظ نہیں، اس لیے اسلام نے توبہ، استغفار اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ درود پاک بھی ان اعمال میں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب والی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھ پر زیادہ درود بھیجو گے تو تمہاری فکریں تمہاری دور کر دی جائیں گی اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم درود پاک کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، لیکن ساتھ ہی توبہ، استغفار، نماز اور دیگر نیک اعمال کی بھی پابندی کریں، کیونکہ اسلام میں نجات صرف ایک عمل پر نہیں بلکہ ایمان اور صالح اعمال کے مجموعے پر ہے۔ چھٹی چیز، درجات کی بلندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کو اتنی عظیم نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ درجات کی بلندی صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کے اخلاق، کردار اور ایمان میں بہتری پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ صبح و شام نماز کے بعد، سفر کے دوران، کام کرتے ہوئے یا فارغ وقت میں درود پاک کا ورد اپنی عادت بنا لیں۔ ساتویں چیز، دعا کی قبولیت کے آداب۔ کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ اسلام ہمیں دعا کے بہترین آداب بھی سکھاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان رکی رہتی ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ اسی وجہ سے بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ دعا کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد سے، پھر درود پاک سے، اس کے بعد اپنی دعا اور آخر میں دوبارہ درود پاک سے کرنا بہترین طریقوں میں سے ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دعا کی قبولیت کا وقت اور طریقہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ کبھی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، کبھی تاخیر سے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آخرت میں بہتر اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے درود پاک کو دعا کے ادب میں شامل کرنا ایک خوبصورت سنت ہے، لیکن ہر دعا کے نتیجے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے۔ درود پاک کوئی جادوئی عمل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نبی سے محبت کے اظہار کا عظیم ذریعہ ہے۔ آٹھویں چیز، دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مضبوط ہونا۔ ایک سچے مسلمان کی سب سے بڑی پہچان رسول اللہ سے محبت ہے۔
رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اس کی والدہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب انسان روزانہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تازہ رہتی ہے، پھر وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق، معاملات، عبادت اور کردار سے بھی سنت نبوی پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی محبت انسان کو برائیوں سے بچنے اور نیکی کی طرف بڑھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ نویں چیز، مجلس میں خیر و برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی مجلس جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، وہ قیامت کے دن باعث حسرت ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب گھر میں، مسجد میں، کسی دینی محفل میں یا آن لائن اسلامی گفتگو ہو تو مناسب موقع پر درود پاک پڑھنا اس مجلس کی برکت کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو بھی یہ عادت سکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو یہ ایک بہترین دینی تربیت ہوگی۔ 10ویں چیز، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش۔ ہر مومن کی سب سے بڑی خواہش جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ درود پاک ایسا عمل ہے جس کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اس حکم پر عمل کرتا ہے تو وہ اپنے رب کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، اور یہی اطاعت بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اسی لیے درود پاک کو صرف ایک وظیفہ نہ سمجھے بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کے طور پر اپنائیں۔ پیارے ناظرین، آج ہم نے جانا کہ درود پاک کی برکت سے اللہ کی رحمت، گناہوں کی معافی کی امید، درجات کی بلندی، دعا کے آداب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قیامت میں قربت کی امید اور دیگر روحانی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ البتہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ درود شریف پڑھنے والے سے 10 چیزیں لازماً دور بھاگتی ہیں، جیسے دعوے صحیح احادیث سے اس مخصوص گنتی کی ترتیب کے ساتھ ثابت نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں اپنی بات ہمیشہ قرآن کریم اور مستند احادیث کی بنیاد پر کرنی چاہیے۔ یہی انداز زیادہ مؤثر، قابل اعتماد اور یوٹیوب کی پالیسیوں کے مطابق بھی ہے۔ آئیے آج ہی ایک عہد کریں کہ ہم روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یا اپنی استطاعت کے مطابق محبت اور اخلاص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، اپنی نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی کوشش کریں گے۔ پیارے ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری پریشانیوں دور فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام امت مسلمہ پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی طرح مستند، ایمان افروز اور اصطلاحی ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو صدقہ جاریہ بنائے اور آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔